The luxurious furniture and home interior, like carpenter work, wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP, PVC ceiling, all type work available. Contact on 7709-829950. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وحسيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی قدر، بس دو چار باتیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ابھی اصغر میاں پڑھ رہے تھے کیا پانی پہ کیسے ہوگا سجدہ، وہ ایک بات ذہن میں آ رہی وہ حاضر کر دوں. یہ تمہید سمجھ لیجئے اسے. اب آپ ادھر بیٹھے میں ادھر دیکھ رہا تھا. وہ لفظ اور معنی کی بحث ہے، تو میں نے کئی مجلسیں یہی پڑھی ہیں. تو ہم مفہوم لفظی یا تعبیر لفظی وہ سمجھتے ہیں جو عرف طے کرتا ہے، یعنی جو لفظ کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں وجود سوری قائم ہوتا ہے، تصور قائم ہوتا ہے، اسی کو ہم معنی سمجھتے ہیں. جیسے ایک لفظ منہ سے دہن سے نکلا، مثلا ایک لفظ دہن سے نکلا گلاب، تو ہر ذہن میں ایک تصور قائم ہوتا ہے جو اس کے معنی پر دلالت کرتا ہے. جو لغت جانتا ہے اس کے ذہن میں گلاب سنتے ہی اس کے ذہن میں ایک تصور آ جائے گا. یہ لفظ کے عرفی معنی کہلاتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ لغت اور عرف ان سب سے اوپر ہے. سمجھ گئے؟ سمجھے؟ اب منزل دلیل میں خاتم عرض کر رہا ہے. یہ فقہ اللغہ کی بحث ہے لزوم معنی کی، مگر اس سب میں جانا نہیں ہے، لمبی چوڑی بات سے کچھ فائدہ نہیں. جشن کی تقریر ہے، سنیے. تو سرکار بند اب میں عرض کر رہا ہوں تعبیر کی منزل میں، اور اس کے بعد موو کرتا ہوں آگے. ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سجدہ. جب ہمارے دہن سے سجدہ نکلے، لفظ سجدہ، تو وجود سوری تصور کہاں لے جائے گا کہ اعضاء و جوارے اعضائے سجدہ خاک پر ہو، پیشانی خاک پر ہو. توجہ ہے؟ لیکن خاک کا تصور بھی نہیں تھا. وہ کون سی ادا تھی عالم انوار میں محمد عربی کی جو سجدہ کہلائی؟ جس سے سر اٹھایا تو قطرات پسینہ سے انبیاء وجود میں آ گئے. تو آل محمد لفظوں کے محتاج نہیں ہے، لفظوں نے گویائی میرے آل محمد سے. اس لیے عرفی اور تعبیراتی اور لغوی معنی پر بحث نہیں ہوتی. اب دو باتیں عرض کرتا ہوں. مدح کی محفل ہے، حضور سرور کائنات جلوہ گر ہے، جناب امیر تشریف فرما ہے، راویان وقت موجود ہیں. سرکار نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور تبسم آمیز ہوئے فرمایا، اے علی آپ کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید. دو بھائیوں کے بیچ گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد حضور خاموش ہوئے، متبسم، ایک ہلکا سا سکوت. راوی کہتا ہے زد لنا بیانہ. سرکار کو اضافہ فرمائے، وضاحت فرمائے. تو سرکار نے فرمایا من قرأ سورۃ قل هو اللہ احد مرتن، جس نے ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھا تو فکأنما قرأ ثلث القرآن، تو ایسا ہے کہ اس نے 1/3 قرآن پڑھا. من قرأ سورۃ قل هو اللہ احد مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، جس نے 2 مرتبہ سورۃ توحید پڑھی تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 حصے قرآن پڑھ لیا. من قرأ 3 مرات یا 3 مرات
سورۃ قل هو اللہ احد، تو فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، جس نے 3 مرتبہ پڑھی۔ حدیث تو سنی ہوئی ہے نا آپ کی، اردو میں سنی ہوگی، سنی تو ہے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ یہ بات ہوئی سورہ توحید کی۔ اب حضور مڑے اپنے بھائی کی طرف اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی من احبک بقلبہ، اے علی جس نے آپ کو صرف دل سے چاہا۔ فَكَأَنَّمَا بعض نسخوں میں ہے آمنا، بعض نسخوں میں ہے کملا، ثلث الایمان، تو اس کا ایک حصہ ایمان کامل ہوا یا وہ ایک حصہ ایمان لائے۔ یا علی من احبک بقلبہ ولسانہ، جس نے دل سے بھی چاہا اور زبان سے بھی ذکر کیا۔ وہ فَكَأَنَّمَا، تو وہ ایسا ہے۔ اب یہاں وہاں ثلاثہ بعض نسخوں میں لکھا ہے، یہاں ثلاثہ الف کے ساتھ ثلاث الایمان، بعد میں ثلاثہ الایمان، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ 2 حصے ایمان کامل ہوا اس کا۔ اور یا علی، اب سنیے مطلب کی بات، یا علی من احبک بقلبہ ولسانہ ویدہ، بقلبہ ولسانہ ویدہ، فکأنما کمل یا آمن ایمان کلہ۔ میں نے دونوں طرح سے روایت پڑھی اس لیے دونوں لفظ دوہرا رہا ہوں۔ تو وہ جیسے اس کا کامل ہو گیا ایمان، یعنی زبان سے، دل سے اور ہاتھ سے۔ یہ ترتیب وہی رکھیے جو حدیث روایت میں ہے، دل سے، زبان سے اور ہاتھ سے۔ اب ذرا اس کا ترجمہ کیجئے، ہاتھ سے، آپ کون سی یہاں صفین ہے جو آپ ہاتھ سے کیا کریں گے؟ جو ہے حدیث کی ندرت دیکھیے، کلام معصوم ہے، دانش میاں کلام معصوم ہے، موبائل رکھو ادھر دیکھو، کلام معصوم ہے ہر زمانے کے لیے، کلام معصوم ہر زمانے کے لیے۔ توجہ، زبان سے، دل سے، ہاتھ سے اس کا ایمان کامل، تو دل سے، زبان سے، ہاتھ سے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل۔ اب حالات حاضرہ میں اس کا ترجمہ کیجئے، جب مومن کہتا ہے نعرہ حیدری، تو دلیل ہے اس کے دل میں علی ہے، نعرہ لگانا بتا رہا ہے، زبان میں علی ہے، ہاتھ کا اٹھنا بتا رہا ہے، صلوات اللہ محمد یہ حوالہ ہے نعرہ حیدری کا، یاد رکھنا میری بات، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ حوالہ ہے نعرہ حیدری کا۔ توجہ، دل، زبان اور ہاتھ۔ توجہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایک قریب امام علیہ السلام کی بارگاہ ہے، جشن کا ٹائٹل بڑا نفیس ہے، صبر و شجاعت۔ توجہ، آپ سنیے، امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے۔ اجازت ہو تو ایک روایت پڑھ لوں، شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، جب امام علیہ السلام کی آمد ہوئی اس ظاہری دنیا میں، تو 5 سٹیپ ملتے ہیں وحی کے۔ اللہ نے وحی کی، او اللہ، جو روایت ہے خادم عرض کر رہا، او اللہ الہ خازن نیران، جو جہنم کا دروغہ ہے اس کی طرف، جو ملک ہے نا اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی طرف کیا انخمد النیران، یا بعض جگہ میں نے پڑھا انخمد النیران المشتعلہ، وہ جو جہنم کی آگ کے شعلے مستقل بھڑک رہے ہیں نا، اللہ نے وحی کی،
آج حسین آئے ہیں اس لیے اس وقت اسے سرد کر دے. احترام آمد حسین میں ان احمد النار ان احمد النیران. توجہ. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ اوہ اللہ الہ خازن الجنان. رضوان جنت سے کہا جنت کے دروغہ سے. توجہ. کیا جنت کے دروغہ سے کیا کہا؟ انزخرف الجنان. اپنی جنت کو سجاؤ. اب آپ کیفیت دیکھیے. یہ بتائیے جنت قبلہ کیا پہلے سے کچھ کم سجی ہوئی ہے؟ ارے بھائی توجہ فرمائیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ باریکی دیکھیے. جنت بھائی جنت کیا پہلے سے؟ جنت تو ہے ہی سجی سجائی. اللہ خازن بھائی سے کہہ رہا ہے جنت کو سجاؤ. حسین آئے ہیں. اس کا مطلب آمد حسین پر گھر سجانا مکانوں کے جنتی ہونے کی دلیل ہے. بات روایت کوئی لفاظی نہیں. روایت سنیے ترجمہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اوہ اللہ الہ حور العین حور العین الہ حور العین. حوروں کی طرف وحی کی. کیا تزینا و تزابرن. سجو سمرو اور زیارت حسین کے لیے جاؤ. وہ حوریں جو اپنی خلقت میں ہی حور ہیں. حور جو خلقت میں ہی سجی سمری ہے اس سے اللہ کہہ رہا ہے سجو سمرو کیوں تزینا و تزابرن. زیارت حسین کے لیے جانا ہے. یعنی زیارت حسین وہ مقام ہے جہاں حوروں کو بھی استعمال کر کے جانا ہے. جشن امام حسین وہ مقام ہے. تزین و تزابرن. اس کے بعد اوہ اللہ چوتھا اسٹیپ روایت کا الی الملائکہ. ملائکہ سے کہا ملائکہ سب. اب ملائکہ سے اللہ نے وحی کی قوموا صفوفا. صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. صفوفا. توجہ. قوموا کا مفعول صفوفا یعنی بالترتیب سیٹنگ کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ دستہ لگا کے. قوموا صفوفا. توجہ ہے. قوموا صفوفا. دستے بناؤ. صفوں میں کھڑے ہو. کرنا کیا ہے؟ بالتکبیر والتحمید والتمجید والتسبیح. صفوں میں ترتیب سے کھڑے ہو کے تکبیر تمجید تسبیح اور اس کی حمد کرو. یہ تو مستقل کرتے رہتے ہیں. بہن کا تو کام ہی ہے کہ نہیں آج صفوں میں کھڑے ہو کے گو احترام آمد حسین میں. اور جاؤ کہاں؟ مبارکباد کے لیے. اور اس کے بعد یہ 4 اسٹیپ ہوئے. 5واں سنیے. اوہ اللہ الہ جبرائیل. جبرائیل سے فرمایا اللہ نے. جبرائیل کو وحی کی انہبت. بعض جگہ انزل. جاؤ. کہاں؟ الہ نبی محمد یا الہ نبی محمد. میرے نبی محمد تک یا میرے نبی محمد کے پاس. کیسے جاؤ؟ یہ ٹکڑا سنیے روایت کا. کیسے جاؤ؟ جاؤ انہبت یا انزل الہ نبی محمد. کیسے؟ 1000 قبیل 1000 قبیلوں کے ساتھ ملائکہ کے. اور فی القبیل 1000 ملک. ہر قبیلے میں 1000 ملک ہو. 1000 ملائکہ کے ساتھ جاؤ قبیلوں کے ساتھ اور ہر قبیلے میں 1000 ملک ہوں.
زمین کی طرف جاؤ. کیسے جاؤ؟ یلقا، بعض نسخوں میں یلقا ہے، بعض میں یلقا نہیں ہے. اس کو ذرا سمجھیے بات کو. بعض نسخوں میں یلقا ہے، بعض میں یلقا نہیں. یلقا، غور فرمانا. یلقا، دانش صاحب قبلہ، یلقا. جی بھائی، یلقا یہ ترکیب سن لیں. راوی روایت حوالے کا ذمہ دار خادم ہے. یلقا پیور روایت پڑھ رہا ہوں، کوئی لفاظی نہیں، کوئی لنگرانی نہیں. یلقا علی خیول بلقن، ابلق گھوڑوں پر سوار ہو کے. ابلق کہتے ہیں اس گھوڑے کو جو دو رنگ کا ہوتا ہے، ڈبل پیچ جس میں ہوتے ہیں، سرخ اور سفید یا کالا اور سفید شیڈ ہوتا ہے نا، وہ خوبصورت گھوڑا، اسے کہتے ہیں ابلق. علی خیول بلقن، جو شیڈ جن گھوڑوں پہ ہو نا اچھے علی خیول بلقن. تو اب یہ 1 کروڑ ملائکہ 1 کروڑ گھوڑوں، ابلق گھوڑوں کو سمجھ گئے. اب یہاں صفت بیان ہو رہی گھوڑوں کی. کیسے؟ ملجمہ و مسرجہ. یہ نہیں خالی گھوڑا کندھی نا، ملجمہ و مسرجہ، زین اور لگام سب سجی ہوئی. نہیں سمجھے؟ ملجمہ و مسرجہ، اس کی زیبائش ایسائی سب سجی ہوئی. اور قباب الدار، قباب الدر یا قباب من الدر والیاقوت یا قباب الدر والیاقوت، جن کے اوپر قبے وصول جناح کا فوٹو دیکھتے ہیں نا، چھتری بنی ہوتی ہے، وہ ہے قبہ. قباب الدر والیاقوت، جن کے اوپر یاقوت اور موتیوں سے قبے بنے ہوں. وہ گھوڑے سجاؤ اور جلوس کی شکل میں حسین کی تہنیت کے لیے جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ حسین کے سلسلے میں جلوس بھی نکلے، اس میں گھوڑے بھی سجے ہوئے ہوں. ہائے ہائے، میں نے روایت پڑھ دی. بھائی میں نے پیور روایت پڑھی ہے. ایک شبیہ ذوالجناب برداشت نہیں ہو رہی ہے. اللہ ملائکہ سے کہہ رہا 1 کروڑ گھوڑے سجا کے لے جاؤ، حسین کا جلوس نکل رہا ہے. اللہ خیول بلقن ملجمہ و مسرجہ، جاؤ. اور یہ نہیں کہ تم تنہا، یہ تو ہوگا گھڑ سوار. اب اس کے بعد آگے روایت کہتی ہے ماہم، تمہارے ساتھ وہ ملائکہ جو اسکارٹ چلتا ہے، تشریف آئیے، تمہارے ساتھ یہ منظر ہے، منظر نامہ ہے تمہارے ساتھ. ماہم الملائکہ، ملائکہ کون سے ملائکہ؟ یقالو لہم روحانیون، وہ ملائکہ جنہیں روحانیون کہا جاتا ہے. کیسے؟ وہ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہوں گے حرابا من النور، نور کے چراغ، نور کی مشعلیں. یہ جلوس جا رہا ہے حسین کی مبارکبادی کا، ساتھ میں وہ ملائکہ چل رہے ہیں جو نور کی مشعلیں اٹھائے ہیں. اب سمجھ میں آیا حسین کے جلوس میں چراغاں اور مشعلیں لے کے چلنا نہ ملائکہ کی سیرت ہے، گھوڑے سجانا ملائکہ کی سیرت ہے، اللہ کی رضا ہے، منشاء کبریا ہے. اب یہ جو چھوڑ رہا ہوں روایت، اب یہ جو اتنی سجدھج سے قبلہ یہ جب جلوس چلا تو وہ ادھر سے جب گزرے تو فطروس نے دیکھا. اس میں ایک باریکی ایک ترکیب ہے، مولانا لفظ کی ایک ترکیب ہے. جب فطروس نے دیکھا تو اس نے پوچھا یا اخی جبریل حل قامت القیامہ. اس کا عام طور پر یہی مطلب سمجھا جاتا ہے کیا قیامت آ گئی. صدی بھائی کیا قیامت آ گئی؟ بیٹا بات سمجھنا کام آئے گی کبھی. 2 ترکیبیں ہیں. قیامت 2 طرح کی ہے. قیامت آنے کے لیے ہے وقت القیامہ،
جیسے سورہ واقع اذا وقت الواقعہ، قیامت واقع ہو گئی، یعنی ایک قیامت وہ جو سب کچھ ٹھپ ہو جائے گا، اور ایک قیامت قیام سے جب دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ تو فطرس نے یہ نہیں کہا وقات القیامہ کہ قیامت واقع ہو گئی یعنی پھٹا لوٹ گیا، سب کا سب ختم ہو گیا، اس نے کہا حل قامت القیامہ، مطلب کیا وہ سی قیامت آ گئی کہ دوبارہ سب کھڑے ہو گئے۔ ہائے ہائے، حل قامت القیامہ، بات سمجھ میں آئی؟ حل قامت القیامہ، کیا بولے قیامت نہیں آئی ہے، رحمت للعالمین کے ہاں رحمت مجسم آئی ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں خطابت کے، رحمت للعالمین کے ہاں اس نے مجدہ سنایا کہ سبط اصغر کی آمد ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ایک بات سنو، جا رہے ہو، اب یہ گنہگار ہے، ترک اولا ہوا ہے اس سے، تو ہمت نہیں جوٹا پایا پہلی بار میں کہ مجھے لے چلو، یا قرینہ ہے روایت کا۔ تو اس نے کہا اچھا جا رہے ہو تو جب وہاں پہنچو نا، اذا وصلت، جب وہاں پہنچو اذا وصلت تو سلم علیہ، تو ان پر میرا سلام کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ اگر ہو سکے آئیے تو نہیں تو میرے لیے بھی دعا کرتے، شاید میری حالت سدھر جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہہ دیں گے خدا حافظ۔ وہ جیسے ہی قدم آگے بڑھایا اس نے دوبارہ ہمت کی، بولا یا سی، ارے یہ کہنے آنے کی باتیں چھوڑو، احملنی، لے چلو مجھے بھی، احملنی، لے چلو مجھے بھی ان کی بارگاہ میں، ہو سکے تو ان کا کرم ہو جائے۔ اب یہ سزا یافتہ، اب ذرا دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام، تو اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ جاؤں گی، وہ جبریل علیہ السلام ہے، تو میں لفظوں کو منظر دے رہا ہوں، کیفیت دیکھیے، کیفیت ہے مدح کا ایک روح، نہ کوئی غلو ہے نہ کوئی مبالغہ ہے، بات ہے۔ تو مگر یہاں جو انہوں نے کہا احملنی، ارے کہا آ جاؤ چلو یار تم بھی چلاؤ، توجہ بھائی جبریل پرمیشن لے لیجئے، ایک بار آپ پوچھ لیجئے کہ لے جائیں ایسے نہ لے جائیں تو سزا یافتہ ہے۔ پورا منظر ذہن میں رکھیے، اب تک جو روایت آپ نے سنی، تہنیت کا جا رہا ہے جلوس، کروڑوں ملائکہ ساتھ ہے، یہ جلوس میں شامل ہونے وہ کہہ رہا ہے جو ہے ہائے ہائے، حسین کے جلوس کا فیضان عام ہے، یہ جلوس میں شامل ہونے کو کہہ رہا ہے۔ اب وہ آ گئے، جب آیا اس نے کہا سرکار تہنیت قبول فرمائے میری طرف سے بھی، اور کچھ میرے اوپر بھی کہتے جا مس کر دے، اس نے مس کر دیا امام علیہ السلام کے گہوارے سے، آؤ بالوں پر برکتوں کا نزول ہے، بالوں پر لے کے توجہ، مس کیا۔ اب دیکھیے لفظ صرف کروں، لفظ صرف کروں، شورا اکرام سے توجہ چاہتا ہوں، کوثر بھائی لفظ صرف کر رہا ہوں، فطرس کو پر قسمت سے نہیں ملے، نسبت سے ملے۔ اس کا مطلب سمجھے، قسمت سے اوپر نسبت ہے، صلوات ہے محمد وعلی محمد۔
قسمت سے نہیں، نسبت سے۔ اب اتنی عظیم نسبت تو اس نے پھر کہا مم مسلی، ہے کوئی میرے ایسا؟ کہ یہ نہ کہ نہیں نہیں، فرق ہے دونوں باتوں میں۔ پہلے جو کبر تھا وہ اپنی ذات پر تھا، اب کی اس نے سینٹینس مکمل کیا، کہتا ہے انا عتیق الحسین، میں آزاد کردہ حسین ہوں۔ اب فطرس نے ایک بات تو سکھائی کہ اپنی ذات پر اترانا کبر ہے، حسین کی عطا پر اترانا ان کی عطا پر فخر ہے۔ یعنی ان کی عطا پر اترانا باعث برکت ہے، اپنی ذات پر اترانا کبر ہے۔ تو حسین علیہ السلام کی کریم بارگاہ ہے جہاں فیضان کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، عطاؤں کے سمندر ٹھاٹے مار رہے ہیں، کرم کی سبیلیں لبریز ہیں۔ حسین اس سقی کا نام ہے جسے چاہے چھوڑتا ہے، خدا کی کائنات پر دسترس حسین کی ہے۔ اور بہت بہت لاکھوں سلام آپ کو جو جس طریقے سے بھی ذکر میں شامل ہے۔ روایات انگنت ہیں، میری کوئی اوقات نہیں، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں جاہل آدمی، مگر میں عرض کروں کہ 150 روایتیں تو سنا سکتا، وہ پوری رات نکل جائے گی۔ ہاں جی، ان محافل اور مجالس اور ذکر کے حوالے سے پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں یہ اتنا بڑا مقام، سننے کا جسے شعور عطا ہو، جسے پڑھنے کا سلیقہ آ جائے، کتنی بڑی بات ہے کہ معصوم فرما رہے ہیں جو ہماری مدح میں ایک بیت کہے، اس کے لیے بیت، اس میں ترتیب تو دیکھیے آپ۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ نسبت قسمت سے اوپر ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ جو بیت کہتا ہے تو اس کے لیے اللہ بیت بناتا ہے، بنے اللہ علیہ بیت۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم سفارش کر کے بیت بنواتے، یہ بیت کہتا ہے وہ بیت بناتا ہے، یعنی آل محمد کے در پہ آنے کے بعد عبد اور معبود سے وہ رابطہ ہو جاتا ہے کہ یہ ادھر بیت کہتا ہے وہ ادھر بیت بناتا ہے۔ جو عبودیت کو معراج عطا کر دے وہ آل محمد کی شاعری ہے، وہ آل محمد کی مدح ہے۔ اور سرکار وفا کی جلالی بارگاہ ہے، جشن صبر و شجاعت ہے۔ دو باتیں اور سن لیجئے، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں۔ قبلہ و کعبہ محترم دانش صاحب صلی اللہ علیہ، آپ تو خطاب فرمائیں گے، نظامت سنبھالیں گے، اور شعراء کرام ہیں۔ بہرحال مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، کل ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا صدیق بھائی، ایک شاعر نے مولا عباس علیہ السلام کے لیے شعر کہا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام روز عاشور مولا عباس کی پناہ میں، تو بین اللہ میں بڑا مشہور ہے یہ بات۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے شاید غلو کر دیا، کچھ غلط کہہ دیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام تو امام ہے، وہ کیوں مولا عباس علیہ السلام کی پناہ میں؟ تو پریشان تھا، پریشان۔ عالم رویا میں دیکھتا ہے سرکار شہادت پرا تشریف آئے، ربط کیا ہے مولا اور مولا کے شاعر کے بیچ؟ کیا رشتہ ہے؟ ارے فرماتے ہیں گھبرا کیوں رہا ہے، تم نے ٹھیک تو کہا۔ روز عاشور میں خود اپنے بھائی عباس کی پناہ میں تھا، لگا بھی اس رائس پر۔ کیا کمال بخشا ہے۔ جبل خزائی شعر لے کے آ گئے کہ سرکار یہ امام نے فرمایا یہ اور بڑھا دو، اس کو 2 شعر اور بڑھا دو۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے مقتے سے نہ پڑھنا، کہ اس میں بڑھا لو اپنے کلام میں۔ یہ تو جبل خزائی کا ظرف ہے کہ انہوں نے بتایا یہ کلام امام کا ہے، امام نے منع نہیں فرمایا۔ بڑی بات عرض کر رہا ہوں فتنی بھائی، امام نے منع نہیں فرمایا،
امام نے فرمایا ارے ہم کسی کو 4 مصرے لکھ کے دے دیتے ہیں نا جب وہ سلم ہوتا ہے، اور جب وہ سلم قبلہ کعبہ بن جاتے ہیں نا علامہ، تو اس وقت جو ہمارا دیوان چھپتا ہے تو وہ ہم 4 مصرے چھپوانا نہیں بھولتے، اور سلم کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ اچھا اب تک ان کا پڑھتے تھے۔ امام کا کلام کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جن کے کلام کا معیار یہ ہے کہ قرآن سے ملا ہو، ملے تو ان کا ہے۔ وہ منع نہیں فرما رہے ہیں کہ اپنے مقتے سے نہ پڑھنا، وہ فرما رہے ہیں یہ شامل کر لو اپنے کلام میں۔ یہ سمجھے کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ شاعر آل محمد پر عطا امام ہے۔ وہ زمانہ حضور تھا اس لیے عطا ظاہری تھی، یہ زمانہ غیبت ہے اس لیے عطا غائبانہ ہے۔ یہ محفلیں، یہ مقاصد جہاں سے ہمیشہ عقیدے کی ترویج ہوتی رہی ہے، اور ہمیشہ شاعر اہل بیت نے حکومتوں سے پنگا لیا ہے۔ بادشاہ وقت گنگا ہو گیا، ہشام بولے، وہ بادشاہ وقت گنگا ہو گیا، ہشام جناب فرزدق بولے، تو کہتا میں نہیں جانتا، تیرے جاننے نہ جاننے سے ہوتا کیا، تیری اوقات کیا؟ یہ وہ ہیں جن کے قدموں کی چاپ کو مقام مکہ مقام حل و حرم پہچانتا۔ اہل بیت کا شاعر بول رہا ہے، درباری تماشا بنے کھڑے ہیں۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عطا ہے۔ بس اس ربط پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں میں 5-7 منٹ میں۔ سرکار وفا علیہ السلام کے لیے 2 باتیں عرض کر دوں، ورنہ ترک اولا ہو جائے گا کہنے۔ یہ ٹائٹل ہی بڑا انوکھا ہے، صبر و شجاعت، اور بڑی پیاری ترکیب ہے جس نے بھی رکھی ہے جہاں سے بھی شعور، کیونکہ احادیث کی کتب کو آپ اگر دیکھیں تو صبر شجاعت کا لازمہ ہے۔ کیا؟ صبر شجاعت کا لازمہ ہے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے صبر راس الایمان، اذا ذهب الراس ذهب الجسد، صبر ایمان کا سر ہے، سر گیا جسد بھی گیا۔ صبر شجاعت کا لازمہ ہے۔ شجاع وہی ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے۔ صبر اور شجاعت لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ 2 باتیں، ایک بار صلوات پڑھ دے ذرا جیتی جاگتی، قبل کو پڑھ دے۔ بات اجازت ہے؟ نہیں بھائی، منصب پر آج رسول جائے گا، وہ تو ہم ہیں مگر منصب آپ کے پاس ہے۔ اب سنیے، آپ توجہ، میں کیا بات کروں سرکار وفا علیہ السلام کی، کہاں سے بات شروع کروں؟ سنیے بات، علی خیول بلوقین، اسی سے ملا رہا۔ سرکار وفا علیہ السلام جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے اس کا نام پتہ ہے آپ کو؟ اشل۔ 3 نام ہیں، 3۔ ایک نام ہے مطہر، ایک نام ہے متاہم، ایک نام ہے اشہر۔ تینوں نام سن لیجئے۔ کان العباس، عبارت پڑھو، کان العباس رجلا وسیما جمیلا یرکب الفرس المتاہم یا یرکب علی الفرس المتاہم۔ عباس رجلا وسیما جمیلا، رجل مرد کامل۔ ابن اسیر نے لکھا 13 برس کے سن میں مرد کامل نظر آ رہے تھے۔ رجلن، اب رجلن کی وصف بیان ہوئی، ترکیب کرنے کا وقت نہیں ہے۔ رجلن کے وصف بیان ہوا، رجلن وسیمن۔ وسیم، وسیم کا ترجمہ ہوتا ہے دیدہ زیب،
دیدہ زیب سیٹسفیکشن فار آئی کانٹیکٹ. بات سمجھے؟ اتنی سی تو مجھے بھی آتی ہے یار انگریزی. رجلن وسیمن. اب اس کے ساتھ جب جمیل ملائیں گے تو ترکیب میں مزہ آ جائے. رجلن وسیمن جمیلا، مرد کامل، وسیم دیدہ زیب، جمیل صاحب جمال. اس ترکیب کا ترجمہ خادم کرتا ہے جہاں اینڈ آف بیوٹی نہ ہو. اینڈ آف بیوٹی نہ ہو یعنی دیکھنے سے کبھی دل نہ بھرے. اینڈ آف بیوٹی سمجھے؟ یہ سینری بہت اچھی لگی، مان لیجیے یہاں پر ایک پینٹنگ لگی بہت اچھی، یہ پھول رکھے بہت اچھے، بہت ہی اچھے. ہمارے فیصلہ نے کہا واہ کیا پھول ہے. 5 منٹ بعد پھر دیکھا بھائی کیا پھول ہے. 20 منٹ بعد پھول اچھے ہیں. 1 گھنٹے بعد کہاں پھول ہے. اب ہم روز یہاں عشرہ پڑھ رہے ہیں. اب ایک لڑکا آیا 11ویں دن کہہ رہا کیا پھول دیکھا. ہم نے کہا روز دیکھ رہا. اینڈ آف بیوٹی جتنی بار دیکھتے رہے انٹرسٹ کم ہوتا گیا. یہ اینڈ آف بیوٹی. وقت کی رفتار جیسے بڑھ رہی ہے بیوٹینس اینڈ ہو رہی ہے. بات سمجھ میں؟ رجلن وسیمن جمیلا. توجہ، یعنی وہ ایسے خوبرو جناب عباس علیہ السلام جن کو دیکھتے رہے جی نہ بھرے. رجلن وسیمن جمیلا یرکب الفرس المتاہم یرکب علی الفرس المتاہم. متاہم یہ گھوڑے کا نام ہے مولا کا. متاہم میم تو ہے میم متاہم. یہ ہائٹ کے اعتبار سے 2 اسبے 2 رکابہ جسے کہتے ہیں نا، 2 رکابہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. ڈبل سیڈل. ڈبل سیڈل سمجھتے ہیں؟ ڈبل سیڈل اسبے 2 رکابہ. متاہم تو قد کے اعتبار سے سرکار وفا علیہ السلام کے گھوڑے کا نام متاہم. نسب کے اعتبار سے اس کا نام مطہر. گھوڑوں میں جو نفیس نسب مطہر. رنگ کے اعتبار سے اس کا نام اشہل. جب سفید رنگ میں کالا رنگ ملا دیں تو سرمے کا کلر بنتا ہے. اسے گھوڑ سواری کی زبان میں کہتے ہیں سنجاب، سرمئی رنگ. اس لیے شعراء نے استعمال کیا چشم شہلا، سرمئی آنکھیں. رنگ کے اعتبار سے اشل، قد کے اعتبار سے متاہم اور نسب کے اعتبار سے متاہر. نسل کے اعتبار سے متاہر. 3 نام گھوڑے کے جو تینوں وصف بیان کرتے ہیں. اب سمجھیے نسل کیا ہے. پانی میں منہ نہیں ڈالا. جب دریا میں اترا اور سرکار نے لجام ڈھیلی کر دی کہ تو بھی پانی پی لے تو دیکھنے لگا سرکار وفا. ایک دوسری روایت اسی قبیلے کی ملتی ہے ذوالجناح کے لیے، مرتجس کے لیے، کہ جب خیام کی تاراجی کے بعد وہ کود گیا فرات کو تو خود اسر اسحاق نے کہا کہ میں سمجھا شاید پیاسا اس لیے دریا میں کود رہا، لیکن اس نے منہ سر اوپر اٹھا لیا اور ہونٹوں سے پانی مس نہیں ہوا. تو جن کے گھوڑے وفا کی اس منزل پر ہوں میں انہیں وفادار نہیں کل وفا کہتا، شہنشاہ وفا کہتا. ایقال لہ قمر بنی ہاشم، اور وہ قمر بنی ہاشم باب الحوائج الف لام استغراق کا، جہاں دین و دنیا کی ساری حاجات براتی ہیں، وہ دروازہ مولا غازی ابوالفضل عباس. رحمتیں برس رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں. محفل مدحت ہے،
سرکار وفا اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں آئیے دعا کریں تمام حاضرین محفل کی دینی دنیاوی تمام دلی حاجات مولا سب کو خوشیاں راس آئیں، سب کو کامیابی و کامرانی ملے، ہم مرتے دم تک اپنے ایمان اور عقیدے پر رہیں، ہمارے صاحب کے ظہور و تاجیر ہم ان کے غلاموں اور خادموں میں شمار ہوں۔ السلام